دوسرا جو چیلنج تھا وہ مانعین زکوٰۃ کا تھا۔ مانعین زکوٰۃ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ کے دور میں اونٹ لاتا تھا اس کو اونٹ لانا پڑے گا، جو بکری لاتا تھا اس کو بکری لانی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اونٹ کے ساتھ گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا تو وہ رسی بھی اس کو زکوٰۃ میں دینی پڑے گی، ورنہ ابو بکر اس کی بھی گردن اتار دے گا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی نا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بات کون کرتا؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ حضور آپ ہاتھ ہلکا کر لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر نے جواب دیا، اور حضرت عمر کو بھی صدیق اکبر ہی جواب دے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے۔ اس کا معنی بڑا سخت ہے۔ ماں کب روتی ہے؟ کہ جب بچہ دنیا سے چلا جائے۔ حضرت فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ عمر تیری ماں تجھے روئے، اسلام لانے سے پہلے تو بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا، آج یہ اتنی کمزور بات کر رہا ہے۔ کہا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور آپ نے مختلف علاقوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا کہ جا کر جو بھی زکوٰۃ کا منکر ہے اس کو تلاش کرو، اس سے زکوٰۃ وصول کرو، اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کرے تو اس کا سر اتار دیا جائے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے اور ان کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے گئے تو ایک بہت اہم بات پیش ہوئی۔ وہ یہ ہوئی کہ مالک بن نویرہ ایک شخص تھا۔ مالک بن نویرہ یہ زکوٰۃ کا منکر تھا، اور پہلے یہ سجاہ نامی جو عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ اس عورت کا بھی حامی ہو چکا تھا، زکوٰۃ کا انکار کر رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب منکرین زکوٰۃ میں سے بہت سارے لوگوں سے زکوٰۃ وصول بھی کی، یا تو انہیں اسلام کی طرف لے آئے یا پھر ان کے خلاف جہاد کیا، اور بنی تمیم کے جو لوگ تھے ان کے خلاف بھی۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ مالک بن نویرہ جو ہے وہ ایک وسیع نالے میں اترا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں مالک بن نویرہ کے پاس جا رہا ہوں، اس سے مجھے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ تو آپ گئے اور آپ نے مالک بن نویرہ سے جا کے بات کی۔ جب آپ نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو، اس نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کہا زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کیا حکم ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ زکوٰۃ تمہیں دینی پڑے گی۔ جب آپ نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ جب آپ نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا نا تو اس نے آگے سے ایک بات کہی۔ اس نے کہا ان صاحبکم کان یزعم ذلک، اس نے کہا تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی بھی یہی کہتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فقال اہوا صاحبنا ولیس بصاحبک، آپ نے فرمایا جو ہمارے صاحب ہیں کیا وہ تیرے صاحب نہیں؟ جو تو نے کہا کہ صاحبکم تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی بھی یہ کہتے تھے، جو ہمارے نبی ہیں کیا وہ تیرے نبی نہیں؟ تو نے یہ کیسے کہا؟ یہ بات سن کر سیدنا خالد بن ولید کے قریب حضرت سیدنا درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت درار بن ازور کو اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اس کی گردن اتار دو۔ مالک بن نویرہ کی گردن حضرت درار بن ازور نے اتاری، گردن اتر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بہت قابل غور ہے، اور اسلام کا مزاج سمجھ لیں۔ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے صاحب، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی بھی یہ کہتے تھے، اس نے کہا تمہارے نبی یہ کہتے تھے۔ اس بات پر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اتار دی، اور نہ صرف گردن اتاری، اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے، ان کی گردن بھی اتاری۔ اور گردن اتارنے کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھ کے
چولہا بنا لیا، اور چولہا بنانے کے بعد مالک بن نویرہ نے بال بہت گھنے اور بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے، آپ نے اس کی گردن پکڑ کے اس کے بالوں سے آگ جلائی، آپ نے آگ لگائی اس کے بالوں سے، اور اس کے بالوں سے ایسی آگ بھڑکی، آپ نے جو چولہا جلایا اس کے اوپر آپ نے ہنڈیا بھی پکائی، اور اس کے اتنے گھنے بال تھے، یہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بال اتنے گھنے تھے کہ آگ جلتی رہی یہاں تک کہ گوشت گل گیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تمہارے نبی، آپ نے اس کی گردن اتار کے اس کا سر جلا دیا، ہنڈیا اس کے اوپر پکائی، اور پکانے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان دونوں کے ساتھ بھی یہی کیا جو اس کے حمایتی تھے، اور آپ نے وہ اس کی ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت، اس کے سر کی ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا۔ اور کیوں تناول فرمایا سنیں، البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہے، اس لیے آپ نے یہ کیا کہ اس گستاخ کا سر جلایا تاکہ اسلام کا رعب اسلام کے منکرین پر، مرتدین پر، گستاخان رسول پر قائم ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، رسول اللہ کے غلام اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کریں گے۔ آپ ابھی تو اسلام کا اوائل دور ہے، ابھی تو خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے، اور اسلام کو بندوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، اسلام کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے وفاداروں کی ضرورت ہے۔ آپ نے ان کی گردن میں جب جلا کے ان کی کھوپڑیوں کو کھانا کھایا، یہ خبر جب مرتدین کو پہنچی، گستاخوں کو پہنچی، تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہاں ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحبکم، تمہارے نبی، اپنا نبی نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کو، اس بے ادبی اور گستاخی پر خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں، جن کو رسول اللہ نے دعائیں دی ہیں، وہ خالد بن ولید اس کی گردن صرف کاٹ نہیں رہے، اس کی کھوپڑی کو، اس کے بالوں کو جلا کے آگ لگا رہے ہیں، اس میں کھانا پکا کے کھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ فرانس کا جو وہ ملعون ہے، اس میں ملعون نے جو گستاخی کی، اس کی گستاخیوں کا کوئی موازنہ نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن اس بات پہ غور کرو، اس کا جملہ اور اس ملعون کا گستاخانہ کام کہ اس نے معاذ اللہ جو خاکے بنائے، اس نے جو سرکاری سطح پر گستاخی کی، تو اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو اس کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ دینا تھا؟ اس کے بارے میں جتنی مسلمان حکومتیں ہیں 57 اسلامی ممالک کی، ان کے سربراہان کو اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا؟ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور حضور کے غلاموں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اس کو کلمہ پڑھائیں، اس کو یہ دعائیں مانگیں، اس کے مقابلے میں مسجد بنائیں گے اور فلاں کریں گے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کا کوئی نور ملا ہوتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کا کوئی نور ملا ہوتا کہ اس گستاخ کا سر، 2.25 ارب مسلمان ہیں، اس گستاخ کا سر اتارو، اس کی کھوپڑی کو جلاؤ، اور مسلمان اس کے اندر پیشاب کر دیں، تب بھی کم ہے۔ اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ابھی تو وہ ملعون زندہ ہے نا، ابھی بھی وہ ملعون زندہ ہے۔ خدا کی قسم، آج سیدنا صدیق اکبر کا دن ہے، ہم سب کو دعا کرنی ہے اللہ سے، اللہ وہ وقت امت مسلمہ کو دکھانا ضرور۔ امیر المجاہدین نے 12 ربیع الاول کی رات جو دعا مانگی تھی، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ ادھر یہ بک بک ہو رہی تھی
کہ تم جو ہے ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، اسلام لاؤ، فلاں کرو، اور اس کے مقابلے میں مسجد بنانے کی بات ہو رہی تھی، اور امیر المجاہدین اس رات من سب نبیًا فاقتلوا کا نعرہ لگا کے امت مسلمہ کو یہ سبق پڑھا رہے تھے۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو کیا توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم بھی آج ان کے وسیلے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ وقت ضرور دکھانا، اگر ہم زندہ رہیں اس ملعون کا سر اترے، ہم یا ہماری نسلیں یا کوئی بھی رسول اللہ کا غلام اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر کے اس کے اندر پیشاب کر دے، پھر جا کے کہیں ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور یہ جب تک یہ بات ہے ہم کرتے رہیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، یہ کوئی سمجھے نا کہ ہم نے کوئی پینترا بدل لیا، نہیں، پینترا تو ہمارا ایک ہی ہے، ہم نے گستاخ رسول کے لیے یہی بات کرنی ہے، اور یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سکھا گئے ہیں۔ اور جب آپ کی یہ خبر مدینہ پاک پہنچی، اس خبر کو جب مدینہ پاک میں سیدنا فاروق اعظم نے سنا نا کہ ایک کلمہ گو کو مار دیا گیا، نماز پڑھنے والے کو، حج کرنے والے کو مار دیا گیا، صرف زکوٰۃ کا منکر تھا، تو حضرت فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ آپ حضرت خالد کو معزول کر دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جس تلوار کو رسول اللہ نے نیام سے باہر نکالا ہے میں اس کو اندر نہیں کر سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بار بار اصرار کے بعد فرمایا ٹھیک ہے، ان کو مدینہ پاک بلا لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں، سنیں کیسے آ رہے ہیں، ایسے بات ہوتی ہے۔ آپ آ رہے ہیں کس انداز میں، آپ نے جو امامہ باندھا ہوا ہے اس کے اندر خون آلود نیزے لگائے ہوئے ہیں، خون آلود نیزے لگائے، یہ باتیں کرو، خون آلود نیزے لگائے ہوئے ہیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی، پانی کی وجہ سے نہیں، پانی کی وجہ سے نہیں، خون اتنا آپ نے گستاخوں کا بہایا تھا، کھوپڑیاں جلا کے آ رہے تھے، خون اتنا بہایا تھا کہ آپ کی زرہ خون کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکی تھی۔ یہ باتیں کون کرے گا؟ آپ خون بہا کے اس طرح آئے، مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام میں جب داخل ہوئے تو ادھر حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کچھ کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ سیدھے صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب امیر المجاہدین کی زبانی ساری عبارتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئے اور جا کے کہا کہ اس نے کہا تھا ان صاحبکم کان یزعم ذلک، اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے نبی، یہ بات بتائی نا صدیق اکبر کو کہ بات تو یہ اس نے کی ہے، تو صدیق اکبر نے کیا کیا، کیا کہا؟ امیر المجاہدین ترجمہ یہ کرتے تھے، آپ فرماتے تھے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ سورج چاند رہے گا، یہ وفا کے ترجمے امیر المجاہدین نے کر کے بتائے ہیں، یہ وفا کے ترجمے ہیں، یہ ڈھلمل لوگوں کا کام نہیں ہے، ہجڑوں کا کام نہیں ہے وہ یہ ترجمے کر سکیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ ترجمے کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک کیا، صدیق اکبر کی زبانی آپ نے بتا دیا۔ یہ باتیں امت مسلمہ کو سکھاؤ نا، یہ تاریخ بتاؤ، یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ تو اسلام کی تاریخ ہے، یہ تو صدیق اکبر کا تو خلافت راشدہ کا دور ہے۔ جرأت کی باتیں مسلمان بچوں کو بتائی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے، آج یہ حالات نہ ہوتے۔